السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا لفظ بلفظ ترجمہ اور بنیادی گرامر پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک، تجھ ہی کو، تجھ ہی سے، تیری ہی۔ اب یہاں چونکہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے ریلیٹڈ میں اور بھی الفاظ یہیں آپ سب کو بتانا چاہوں گا تاکہ اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے الفاظ ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ بیسیکلی مختلف صیغہ جات ہیں اور مخاطب کے لیے الگ ہے، غائب کے لیے الگ ہے، متکلم کے لیے الگ ہے اور تعداد کے حساب سے الگ ہے۔ تو یہاں جیسے ہم نے ایا کا لفظ استعمال کیا ہے تو ایا کا جب مخاطب میں ایک سے آپ مخاطب ہیں تو اس کے لیے ایا کا لفظ استعمال کریں گے، تجھ ہی کو، ایک شخص۔ اور مخاطب میں آپ دو اشخاص کو مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں اس سینس میں تو آپ کہیں گے ایاکما، تم ہی کو، یعنی کہ تم دو کو۔ اور جب آپ کہیں گے ایاکم تو اس کا مطلب ہے تم ہی کو، یعنی کہ دو سے زیادہ لوگوں کو۔ یہ مخاطب کے 3 صیغے ہو گئے۔ اسی طرح سے غائب میں جب آپ واحد کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے ایاہو، اس ہی کو، اسے ہی۔ اور تثنیہ یعنی دو کے لیے جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے ایاہما، انہی کو، یعنی ان دو کو۔ اور جب آپ دو سے زائد کے لیے استعمال کریں گے جمع کے لیے تو آپ کہیں گے ایاہم، انہی کو، یعنی دو سے زیادہ کتنے بھی لوگ ہیں اس کے لیے آپ، ان کے لیے آپ ایاہم کا صیغہ استعمال کریں گے۔ تو یہ غائب کے 3 صیغے ہو گئے۔ اور اسی طرح سے متکلم یعنی اپنے لیے جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کو تو آپ کہتے ہیں ایایا، واحد متکلم، اپنے لیے، مجھ ہی کو۔ اور آپ جب متکلم جمع کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایانا، ہم ہی کو۔ تو متکلم میں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، دو کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا حاضر میں تثنیہ کا صیغہ بھی استعمال ہوا ایاکما کی صورت میں، اور اسی طرح سے غائب میں ایاہما کی صورت میں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن متکلم میں تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، فعل مضارع۔ اچھا، ہم فعل کے حوالے سے بات کر چکے کہ آپ کے سامنے کسی لفظ کا ترجمہ آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی کام کے کیے جانے کا یا ہونے کا پتہ چل رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ فعل ہے۔ لیکن اب فعل کے اندر مزید کیٹیگریز ہیں۔ اس میں بیسیکلی زمانے کے اعتبار سے 2 ہیں، ایک ہے فعل ماضی، ایک ہے فعل مضارع۔ تو فعل ماضی وہ جو پہلے وقت میں
ماضی میں جو کام کیا جاتا ہے اس کے لیے فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور فعل مضارع میں مستقبل بھی شامل ہے، حال بھی شامل ہے۔ تو یہاں چونکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو کام کا بھی ذکر ہے اور حال میں کام کا ذکر ہے، اس لیے ہم اسے کہیں گے فعل مضارع۔ اور اس کے حوالے سے مزید میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا آگے، ایک مرتبہ یہ آیت کمپلیٹ ہو جائے۔ واہ اور حرف، ایاکا صرف تجھ ہی سے۔ اب یہ اس کے حوالے سے میں پہلے بھی چونکہ یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے، ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، تو میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بس یہ آپ سمجھ لیں کہ ایا کا جو ٹرم ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے جو وہ ہیں صیغہ جات ہیں، وہ اس میں ضمیر ہیں۔ اس میں ضمیر کیا ہے؟ جو لفظ کسی نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں، تو یہ بھی اسم ہی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں یہ بتایا کہ اسم کیا ہے؟ اسم کسی شخص، جگہ، چیز یا کام کا نام ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ چار چیزیں کسی لفظ میں دکھائی دیں تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی شخص، چیز، جگہ یا کام کا قائم مقام نام جو ان کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے اسے بھی اسم کہیں گے، اسے پھر اسم ضمیر کہیں گے۔ اسم کے اندر پھر وہ فردر کیٹیگری ہے اسم ضمیر کی، لیکن آپ اسے بھی اسم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اسم ہی ہے لیکن اسم کی ایک کیٹیگری ہے، تو اور اس کیٹیگری کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ فعل مضارع معروف جمع متکلم۔ یہ آگے جو معروف ہے اس کے حوالے سے اور مجہول کے حوالے سے میں آپ کو آگے واضح کروں گا۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ فعل کی بات ہوئی ہے، اس آیت میں جو قرآن سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات تھیں ان میں فعل استعمال نہیں ہوا۔ یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ میں جس میں فعل استعمال ہوا ہے، تو فعل کے حوالے سے کچھ مزید ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، فعل کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اس میں ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد اس میں ہے، بہت ساری اس میں چیزیں ہیں، لیکن ہم ان ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ علامات ہیں جن سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ لفظ فعل ہے اور فعل میں کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، آیا فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، اور پھر ان کے اندر مجہول ہے یا معروف ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے۔ تو ان حوالوں سے ہم کچھ ایسے الفاظ کی جو ہے وہ علامات آپ کے سامنے رکھیں گے جن سے آپ یہ جان پائیں گے کہ ان میں سے یہ لفظ کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ایک لفظ آیا، آپ نے اس لفظ کا ترجمہ کیا، اور آپ کو چونکہ اس ترجمے میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چل رہا تھا اس لیے آپ نے کہا یہ فعل ہے۔ اس حد تک تو آپ کے سامنے بات آ گئی۔ اب آگے بات کرتے ہیں افعال
کی پہچان کے حوالے سے۔ اگر فعل کے شروع میں یا تا الف یا نون ہے، اگر فعل یا تا الف یا نون سے شروع ہو رہا ہے اور ان حروف میں سے مطلب کسی سے بھی شروع ہو رہا ہے اور اس حرف پر زبر بھی ہے، تو 99% چانس یہ ہے کہ یہ فعل مضارع معروف ہے۔ دو چیزیں آ گئی، ایک یہ کہ اس لفظ کے مطلب فعل آپ کے سامنے ترجمہ آ گیا، کام کے ہونے یا کرنے کا آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں ذکر ہے تو فعل ہے۔ اب فعل میں مزید کیا ہے وہ کس طرح سے جانیں گے؟ تو فعل مضارع معروف کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فعل یا تا الف یا نون سے شروع ہو رہا ہے اور اس حرف پر زبر بھی ہے تو 99% چانس یہ ہے کہ یہ فعل مضارع معروف ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ صیغہ جات ہیں فعل مضارع معروف کے۔ تو معروف کے حوالے سے میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ فعل مضارع کا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حال یا مستقبل میں کوئی کام کیا جاتا ہے اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے، تو اس کی الگ جو ہے اس کے صیغہ جات ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ان صیغہ جات میں آپ پہلا صیغہ دیکھیں، یضربو، یضربانی، یضربونا۔ اب اس میں کیا ہے؟ شروع میں یا استعمال ہوا ہے، یہ اضافی یا ہے، یہ استعمال ہوا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو فعل مضارع ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ یا کے اوپر زبر ہے اس لیے یہ فعل مضارع میں معروف ہے، تو یہ ایک یا ہو گیا۔ پھر تا ہے، آپ دیکھیں، تضربو، تضربانی، یضربنا، تو تا بھی استعمال ہوا، پھر یضربنا میں پھر یا استعمال ہوا۔ تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو شروع کے الفاظ ہیں، یا ہے، تا ہے، الف ہے یا نون ہے، اور پھر ان پر کیا ہے؟ زبر بھی ہے، تو یہ فعل مضارع مثبت معروف کی پہچان ہے، فعل مضارع معروف کی پہچان ہے۔ ابھی میں چونکہ معروف کا ٹرم بھی استعمال ہو رہا ہے تو معروف کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ معروف اسے کہتے ہیں جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو، جیسے ہے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ اب میں یہ صیغہ جات کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ یضربو، یضربو کا کیا مطلب ہے؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ تو اس میں کیا ہے؟ وہ جو ایک مرد ہے جو یہ کام کر رہا ہے اس کا ذکر ہے، تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں گرامر میں۔ تو اسی لیے میں نے کہا جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی فاعل اس میں آپ کو دکھائی دے، نظر آئے، مینشن ہوا ہو اور وہ ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہو، تو ایسے لفظ کو ہم معروف کہیں گے۔ اور مجہول کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں آپ دیکھ لیں، یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یضربانی، مارتا ہے یا مارے گا وہ ماریں گے وہ دو مرد، یضربونا، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد، یا دو سے زیادہ مرد، وہ جتنے بھی ہیں وہ
اس میں شامل ہوں گے. تو اسی طرح سے تضربو مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد. تضربانی مارتا ہے یا مارے گا مارتے ہیں مارتے ہو یا مارو گے تم دو مرد. تو اسی طرح سے یہ سارے جو ہیں آپ جو صیغہ جات ہیں یہاں جو ان کا وہ ہے انٹرپریٹیشن ہے جمع مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر حاضر کے لیے مطلب وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے وہ ان کا معنی تبدیل ہوتا جائے گا. آئی تھنک یہاں تک جو میں نے ایکسپلین کیا آپ سمجھ گئے ہوں گے. آگے انہی کے اعتبار سے جو ہے وہ ہیں صیغہ جات ہیں ان کے حساب سے ان کے کانٹیکسٹ میں تھوڑا بہت الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں. جیسے صیغہ جمع متکلم ہے نضربو مارتے ہیں یا مارا یا ماریں گے ہم سب مرد. تو یہ اسی اعتبار سے پھر آگے جو ہے وہ ہیں. تو یہ آپ اس میں نے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ جو فعل مضارع ہے ان کی میں نے آپ کو علامات بتا دی, اور دوسرا یہ کہ معروف کیا ہے. معروف کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں فاعل جو ہے جو کام کرنے والا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے, وہ مینشن ہوتا ہے اور وہ ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو اب فعل مضارع مجہول کی طرف جاتے ہیں. تو معروف کا آپ کو پتہ چل گیا معروف کسے کہتے ہیں. مجہول کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو. معروف میں ہم نے کیا کہا, جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو. مجہول میں کیا ہوتا ہے, جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اور اس میں فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ مینشن نہیں ہوتا ہے. اب جیسے ہے یضربو. اچھا اس طرف تو ہم جائیں گے. یہ جو علامات ہیں اس سے یہ پہچاننا کہ یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں معروف ہے مجہول ہے, اس حوالے سے میں بات کر لوں. جو فعل مضارع معروف میں جو ہم نے نشانیاں پڑھی تھیں وہ فعل مضارع مجہول میں بھی ہیں, یعنی یا تا الف یا نون شروع میں استعمال ہو رہا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک پوائنٹ تو وہ ہے جو دونوں میں سملر ہے. ان میں ڈفرنس کیا ہے کہ پہلا لفظ یا ہو, تا ہو, الف ہو یا نون ہو, وہ تو دونوں میں ایک ہوگا, لیکن یہاں مجہول میں جو پہلا لفظ ہے اس پر پیش ہوگا. معروف میں کیا ہو رہا تھا, پہلے لفظ پر زبر تھا. دیکھیں یضربو, یضربانی, یضربون, تضربو, تضربانی, یضربنا, سب میں کیا ہے پہلے لفظ میں. یہاں بھی یا تا الف نون استعمال ہو رہے ہیں. پہلا لفظ جو پہلا حرف ہے وہ انہی میں سے ہے, لیکن کیا ہے ان پر زبر ہے. لیکن مجہول میں کیا ہے, ان میں ان پہ پیش ہے. تو ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ مجہول اٹسیلف ہے کیا. اس میں یعنی ایسا لفظ جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو. معروف میں ہم نے کیا پڑھا تھا, جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو. اس میں مفعول کی طرف جو ہے وہ نسبت ہوتی ہے جس پہ کام کیا جاتا ہے, اور اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے. اب جیسے ہے نا فتح البابو, دروازہ کھولا گیا. اب کس نے کھولا, مفعول تو ہے. مفعول کیا ہے, جس پر کام ہوا وہ باب ہے یعنی دروازہ ہے, لیکن کس نے کھولا, اس کا فاعل کون تھا وہ معلوم نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر معروف اور مجہول کا فرق ہے. اور پھر مضارع کے اندر معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے. ایک بات یہ یاد رکھیں, مضارع کا جو صیغہ ہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو, ان کے شروع میں یا تا
الف یا نون استعمال ہو رہا ہوگا. یہ دونوں میں سملر ہوگا، لیکن فرق کیا ہوگا؟ یا تا الف یا نون معروف میں اس پر زبر آ رہا ہوگا اور مجہول میں اس پر پیش آ رہا ہوگا. یہ دوسرے صیغوں پر بھی کتنے بھی صیغے ہوں ان پر معروف اور مجہول کے حوالے سے یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہ آپ کو دوسرے صیغوں میں بھی کام آئے گا کہ شروع میں زبر استعمال ہو رہا ہے تو معروف ہے، اور اگر شروع میں پیش استعمال ہو رہا ہے تو مجہول ہے. تو یہ فعل مضارع کے حوالے سے بات تھی اور ان کے پہچان کے حوالے سے بات تھی. اب فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ اگر فعل یا تا الف یا نون سے شروع نہیں ہو رہا، مضارع میں کیا تھا؟ شروع ہو رہا تھا، اس میں شروع نہیں ہو رہا. پہلے تو یہ بات ہو گئی. اور پہلے حرف پر زبر ہے تو 99% چانس ہے یہ فعل ماضی معروف ہے. یا تا الف یا نون جو مضارع میں تھے وہ اس میں نہیں ہے اور پہلے حرف پر زبر ہے تو یہ فعل ماضی معروف ہے. ضربا، ضربا، ضربو. تو یہ آپ دیکھ لیں، ضربا مطلب مارا اس ایک مرد نے، ضربا الف کے ساتھ مارا ان دو مردوں نے، ضربو مارا ان سب مردوں نے یا دو سے زیادہ مردوں نے. تو یہ ساتھ ساتھ میں جو یہ اس کی جو ڈسکرپشن ہے نا، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، ان کے حساب سے الفاظ جو ہے وہ ان میں اسی اعتبار سے تبدیل ہو رہے ہیں. تو ضربت مارا اس ایک عورت نے، ضربتا مارا ان دو عورتوں نے، ضربنا مارا ان سب عورتوں نے یا دو سے زیادہ عورتوں نے. اسی طرح سے آگے کے بھی جو صیغہ جات ہیں ان میں اسی طرح سے ان کو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے واحد، تثنیہ، جمع یا مذکر یا مؤنث یا متکلم کے اعتبار سے یہ الفاظ جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. تو یہ فعل ماضی معروف کے حوالے سے بات ہوگی. فعل ماضی مجہول وہی بات ہے کہ یا تا الف یا نون ان کے شروع میں استعمال نہیں ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو پہلا حرف ہے یا لیٹر ہے وہ پیش سے شروع ہو رہا ہے. تو پیش سے شروع ہونا مجہول کی نشانی ہے. اوورآل کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی فعل ہو، 99% جو ہے یہ اسی طرح سے آپ کے سامنے الفاظ آئیں گے. اور اب یہ کیا ہے؟ ضربا، مارا گیا وہ ایک مرد، ضربا الف کے ساتھ، مارے گئے وہ دو مرد، ضربو مارے گئے وہ سارے مرد یا دو سے زیادہ مرد، ضربت ماری گئی وہ ایک عورت، ضربتا ماری گئیں وہ دو عورتیں، ضربنا ماری گئیں وہ ساری یا دو سے زیادہ عورتیں. تو آگے بھی اسی طرح سے کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ ترجمہ اس کا کریں گے. تو ہم متکلم کے حوالے سے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ فعل مضارع معروف میں واحد متکلم کا صیغہ الف زبر سے شروع ہوگا اور جمع کا صیغہ نون زبر سے شروع ہوگا. جیسے ہے اضربو، نضربو. یہ کیا ہے؟ الف واحد متکلم الف زبر سے شروع ہوا اور جمع متکلم نون زبر سے شروع ہوا. تو یہ زبر جو ہے شروع میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ معروف ہے. اب جو ہم فعل مضارع مجہول کی بات کریں گے، اوپر والی ساری باتیں ہیں، بس صرف فرق یہ کہ شروع میں پیش آ رہا ہے، زبر نہیں آ رہا. تو
یہ ہے فعل مضارع مجہول، اضربو نضربو۔ اب اس میں بھی کیا ہے، الف اور واحد متکلم میں الف آئے، جم متکلم میں نون آئے، لیکن کیا ہے الف اور نون پر پیش ہے۔ جو معروف تھا اس میں کیا ہے، الف اور نون پر زبر تھا۔ تو اسی طرح سے پھر فعل ماضی معروف اور مجہول دونوں حرف تو، نا یا نا، نون الف نا پر ختم ہوں گے۔ پہچان یہ ہے کہ شروع میں الف زبر، نون زبر یا الف پیش اور نون پیش نہیں، جیسا کہ فعل مضارع میں تھا، تو اس میں متکلم میں تھا، اس میں یہ نہیں ہے، یہ لیٹرز نہیں ہیں، اور لفظ اپنے روٹ جو حرف اصلیہ ہے اس سے شروع ہو رہا ہے، اس میں کوئی اضافی لفظ نہیں ہے۔ یہ اضافی الفاظ کیا ہوتے ہیں، مثلا ضربہ، یہ اصلی لفظ ہے، اس میں کچھ اضافت نہیں ہے، لیکن جب ہم نے اسے مضارع میں تبدیل کیا تو کیا ہے، یضربو، اس میں کیا ہے، یا جو ہے وہ ضربہ میں یا کیا ہے، اضافی ہو گیا مضارع بنانے کے لیے۔ تو اس طرح سے تضربو کیا ہے، اب اس میں مضارع مجہول بنانے کے لیے تا کا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ اس اضافت کے حوالے سے جو ہے اس میں بات ہو رہی ہے۔ تو اسے میں ریپیٹ کرتا ہوں، فعل ماضی معروف اور مجہول دونوں حرف تو، نا یا نا پر ختم ہوں گے۔ اب جہاں تک شروع کا تعلق ہے، پہچان یہ ہے کہ شروع میں الف زبر، نون زبر یا الف پیش اور نون پیش نہیں، اور لفظ اپنے جو اصلی حرف ہے اس سے شروع ہو رہا ہے، کوئی اضافت ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ معروف میں زبر کے ساتھ ہے اور مجہول میں پیش کے ساتھ ہے، جیسے ہے ضربتو، ضربتو، ضربنا۔ اب اس میں کیا ہے، تو اور نا آ رہا ہے، اور شروع میں کوئی اضافت نہیں ہے الف یا نون کی، جیسے مضارع معروف اور مضارع مجہول میں تھا، الف اور نون کی اضافت ہے، ان میں اضافت نہیں ہے، اور اینڈ جو ہے وہ تو نا سے ہو رہا ہے۔ تو یہ فرق سمجھ لیں۔ اور فعل امر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اکثر الفاظ الف زبر سے شروع، الف زیر سے شروع ہوتے ہیں، جیسے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ تو جو امر کے اکثر الفاظ ہیں وہ زیر سے شروع ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ جو باب نصرہ یا کرما سے ہیں وہ پیش سے بھی شروع ہوتے ہیں، لیکن اس طرف آپ نے ابھی نہیں جانا ہے۔ بیسکلی جو 95% ہے، اکثر جو الفاظ ہیں وہ یہ، اب اس میں ابواب بھی ہوتے ہیں، مزید کیٹیگریز ہیں، مزید تفصیلات ہیں، لیکن آپ باب ضربہ کو ہی سمجھ لیں، یہ بڑی بات ہے۔ اور اس میں مزید فی بھی ہیں، اور پھر ثلاثی کا مزید فی الگ ہے، رباعی الگ ہے، رباعی کا مزید فی الگ ہے، اسی طرح سے خماسی ہے۔ تو ان چیزوں میں جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سمپل سے میں نے آپ کو کچھ علامات بتائی ہوئی ہیں، فعل مضارع کی، فعل ماضی کی، مجہول کی، معروف کی، تو انہیں سمجھیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پرسنز کے حساب سے مطلب فعل کی پہچان تعداد کے حساب سے ہم نے کی ہے، اور جنس کے حساب سے ہے۔ تعداد کے حساب سے واحد، تثنیہ اور جمع ہے، جنس کے حساب سے مذکر مؤنث ہے۔ پرسنز کے حساب سے اگر بات کی جائے تو ہم نے صرف اس میں آج کے لیکچر میں متکلم کی پہچان پڑھی ہے، حاضر اور غائب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم آگے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اور فعل امر کو بناتے کیسے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ مضارع کی جو علامت ہے یہ ہے نا، یضربو، اب اس میں مضارع کی علامت جیسے میں نے پہلے بتایا یا ہے، تو مضارعوں میں جتنے بھی دیکھ لیں ان میں اضافت ہے۔ تضربو میں تا جو ہے وہ اضافت ہے۔ تو اسی طرح سے مضارع جتنے بھی آپ دیکھ لیں، پھر اس میں متکلم میں الف ہے اور نون ہے، یہ اضافت ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں مضارع سے علامت مضارع ڈراپ کریں،
تو یہ سارے جو علامات مضارع ہیں انہیں ڈراپ کریں. جیسے یضربو میں یا جو ہے وہ علامت مضارع اسے ہم نے حذف کر دیا. تو ابھی کیا رہ گیا؟ ابھی رہ گیا ضاد، یہ رہ گیا، اور را با رہ گیا. تو ڈراپ کریں. اور آخری اگر نون استعمال ہو رہا ہے، اب یضربو میں تو نون استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو یضربون ہے جیسے اس میں ابھی نون استعمال ہو رہا ہے، تو اس میں کیا آپ نے دو کام کرنے ہیں. ایک تو آپ نے علامت مضارع ڈراپ کر لیا، یضربون میں یا ڈراپ ہو گیا، دوسرا نا جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. تو پھر کیا بچ گیا؟ ضاد بچ گیا، را با واو، یہ بچ گئے. اب یہ ہو گیا. اور آخری نون بھی ڈراپ کر لیا. پھر کیا ہے، اگر اس سے لفظ بن گیا تو ٹھیک ہے، اور مطلب آخری نون آپ نے ہٹا لیا اور اس سے پہلے حرف کو ساکن کریں. مطلب جو یضربون ہے، اب اس میں تو آلریڈی جو ہے وہ نا کو آپ نے حذف کر دیے تو واو پر ساکن ہے، لیکن اگر نہیں ہے ساکن تو اس کو ساکن کرنا ہے. تو یہ آپ نے جو ہے اس حوالے سے اسے سمجھنا. تو اب دیکھیں، اس کو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر جزم کی وجہ سے شروع جزم سے ہو رہا ہے اور آپ اس کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر حمزہ یا الف ایڈ کریں گے. اب دیکھیں یضربو ہے، اس میں آپ نے علامت مضارع غائب کی آخر میں نون استعمال نہیں ہو رہا تھا تو اسے آپ نے چھوڑ دیا. اب یا جب آپ نے ڈراپ کر دیا تو یہ ساکن ہو گیا، ضاد ساکن ہو گیا، تو آپ سے ابھی پڑھا نہیں جا رہا. تو اس ساکن کو آپ نے اس کو ابھی پڑھنے کے لیے، اس کو متحرک کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ شروع میں الف لگا لیا، اور اس الف کے جیسے شروع میں بات ہوئی تھی کہ اکثر اس میں جو ہے زیر آتا ہے، تو یہ ہو گیا اضرب. کیوں؟ با پر ہم نے جزم لگانے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ آخری اس پر جو ہے اگر نون ہے اس کو آپ نکال دیں، آخری حرف پر جزم لگائیں تو یہ ہو جائے گا اضرب. یضربون میں آپ نے علامت مضارع یا ہٹا دیا، آخری نون ہٹا دیا. اب وہ چونکہ شروع پھر جزم سے ہو رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، ورڈ جو ہے وہ لاک ہو گیا، تو اس کو آپ نے کھولنے کے لیے شروع میں الف کا اضافہ. اگر پڑھا جا رہا ہے تو آپ اس کو ایز اٹ از پڑھیں گے، اور اگر نہیں پڑھا جا رہا، وہ لاک ہوا ہوا ہے ورڈ جزم سے شروع ہونے کی وجہ سے، تو آپ الف ایڈ کر لیں گے. تو یہ ہو جائے گا اضربو. تو اس طرح سے یہ مکمل اس کی گردان ہے. امر کی بھی یہ گردان ہے، یہ جو ہے آپ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، زیادہ تر یہ ہے. باقی کے بھی جو ہے وہ گردان ہے. جو مخاطب والا ہے اس میں ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو دوسرے جو گردان ہیں اس میں چاہیے ہے کہ وہ شروع میں آئے گا اور پھر آگے جو بھی ہے وہ لفظ کا مطلب ہوگا اسے مارنا چاہیے ہے کہ وہ مارے. اس طرح سے پھر جو تثنیہ ہیں، واحد تثنیہ، جمع مذکر مؤنث ہے، غائب متکلم ہے، مخاطب ہے، اس کے حساب سے جو الفاظ ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. بیسیکلی آپ کو جو معنی ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ جو ہے کنوے ہو گیا. آگے آپ کا یہ ہوم ورک ہے، آپ اسے خود ہی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیجیے گا. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.